بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا، روشن کتاب۔ نور سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور، کتاب سے مراد قرآن کریم۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ تمامی حضرات شعر میں سماعت فرمائے، تمام شعر آپ لوگوں تک پہنچایا گیا سرکار کی ولادت و سعادت کے تعلق سے، اور تمام اچھے اچھے اور اشعار علی جناب مولانا اعظم صاحب کے ذریعے سے آپ لوگ سنے۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ کہا، سراجم منیرہ کہا۔ سراج کے کئی معنی، جس میں سے ایک معنی ہے سورج۔ سورج کے آتے ہیں، سورج جب نکلتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی جب پھیلتی ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا یہ غریب کی جھوپڑی ہے یا امیر کا محل ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے جب نور کو بنایا تو اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ایک ایک بات دیگرے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اگر مقام ملا، مراتب ملا، اسی نور کے صدقے میں، اگر حضرت شیس علیہ السلام کو مقام ملا تو اسی نور کے صدقے میں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مقام ملا اسی نور کے صدقے میں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مقام ملا اسی نور کے صدقے میں، اسماعیل ذبیح اللہ کو اگر مقام ملا اسی نور کے صدقے میں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسی نور کے صدقے میں اللہ نے سب کو مقام عطا فرمایا۔ اور بات یہیں تک نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے اگر مقام عطا کیا تو اسی نور کی برکت سے، حضرت عثمان غنی کو اگر مقام عطا کیا گیا اس کی نور کی برکت سے، حضرت مولائے کائنات مولا علی کو اگر مقام عطا کیا گیا اسی نور کی برکت سے، اسی نور کی برکت سے اللہ نے دنیا میں تمام نبیوں کو وہ مقام عطا کیا اور وہ مراتب عطا کیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا جبریل امین جنت میں جاؤ، جھنڈے لے جا کر کے نصب کرو۔ حضرت جبریل امین کو حکم ملا، 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک خانہ کعبہ پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ حضرت جبریل امین نے نصب کیا، حضرت جبریل امین شہادت دے رہے ہیں، حضرت جبریل امین گواہی دے رہے ہیں، اے دنیا والوں جان لو مشرق میں جو جھنڈا لگایا جا رہا ہے، مغرب میں جو جھنڈا لگایا جا رہا ہے، خانہ کعبہ پر جو جھنڈا لگایا جا رہا ہے، یہ شہادت ہے آنے والا نبی ایسا نبی ہے جس کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک ہوگی۔ ایسا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، ایسا رسول دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سرکار دنیا میں تشریف لائے. خانہ کعبہ کا لوگ طواف کیا کرتے تھے. مکے کا ایک رسول تھا، روزانہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک جگہ پر کچھ لوگ اکٹھا ہیں. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا ہے لوگوں سنو سنو، آج میں نے ایک عجوبہ منظر دیکھا ہے. لوگوں نے کہا کون سا عجوبہ منظر دیکھے ہو؟ کہا سنو، بات دراصل یہ ہے کہ میرا باپ بیمار تھا. میرا باپ بیمار تھا. بہت بڑے بڑے طبیب سے ہم نے علاج کرایا، بہت بڑے بڑے حکیم سے ہم نے علاج کرایا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. میرا باپ اتنا بیمار تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پیر سے چل نہیں سکتا تھا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا، منہ سے بول نہیں سکتا تھا، کان سے سن نہیں سکتا تھا، نگاہیں کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہیں پاتا تھا، لاگر کمزور تھا. اپنے ہاتھ سے اسے ہم کھانا کھلایا کرتے تھے. لیکن آج ہم نے ایسا منظر دیکھا، جب آج صبح سو کر کے اٹھا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہی میرا باپ جو اپنے بستر سے خود اٹھ نہیں سکتا تھا، پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہی میرا باپ بستر سے اٹھ کر کے گھر میں ٹہل رہا ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ سے اٹھا بھی رہا ہے، پاؤں سے چل بھی رہا ہے. ہم نے عجیب منظر دیکھا. میں نے پوچھا اے ابو جان آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے. کہا بیٹے میں سویا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا عرش اعظم سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا. وہ نور کی شعاعیں جب میرے اوپر پڑی تو بیٹے مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، اتنی ہی دیر میں دوسرا آدمی دوڑتا ہوا آیا. کہا سنو سنو، تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نے جو منظر دیکھا ہے وہ تم نے بھی نہیں دیکھا ہے. کہا تم کیا دیکھ کر کیا رہے ہو؟ کہا سنو جناب، میرے 2-3 باغ ہیں اور میں روزانہ باغ میں جایا کرتا ہوں، اپنے باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا ہوں. لیکن میری باغ میں آدھے باغ کا پیڑ جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، آدھے باغ کی کھجور سوکھ چکی تھی، آدھے باغ کا پیڑ سوکھ چکا تھا، بالکل سوکھا ہوا تھا. میں روزانہ اسے دیکھتا تھا. لیکن آج جب صبح سو کر کے اٹھا، باغ کی سیر کیا تو جب جا کر کے دیکھتا ہوں جو پیڑ سوکھا تھا وہ پیڑ سوکھا نہیں ہے بلکہ وہ ہرا نظر آ رہا ہے، اس میں کھجور کے گچھے نظر آ رہے ہیں. میں چاروں طرف باغ میں ٹہل رہا تھا. میں سوچا آخر وہ پیڑ کہاں ہے جو میرا پیڑ سوکھ چکا تھا، جو میرا پیڑ سوکھ چکا تھا. لیکن سارے کے سارے پیڑ ہرے بھرے نظر آ رہے تھے. ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، اتنی ہی دیر میں ایک شخص اور بھاگتا ہوا آیا. کہا سنو سنو، میں نے جو دیکھا ہے وہ تم نے بھی نہیں دیکھا ہے. کہا تم کیا دیکھے ہو؟ کہا سنو، میرے پاس ڈھیر ساری بکریاں ہیں جس میں سے ساری بکریوں کا تھن خشک ہو چکا تھا. لیکن سنو، آج جب میں سو کر کے اٹھا تو دیکھا بکریوں کے اوپر جب نظر ڈالا تو میری نظروں نے دیکھا وہی بکریاں ہیں جن کے تھن خشک ہو چکے تھے. ان سب کے تھن دودھ سے لبریز نظر آ رہے ہیں، دودھ سے بھرے نظر آ رہے ہیں. گھر کے اندر سے میں نے برتن کو لے کر کے آیا اور دودھ کو دہنا شروع کر دیا. ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا برتن بھر گیا، یہاں تک کہ میرے گھر کا سارا برتن بھر گیا. پھر بھی بکریوں کے تھن میں دودھ ویسے کا ویسے نظر آیا. اتنا ہی سننا تھا، اتنے میں ایک اور شخص آ گیا. کہا سنو سنو، تم سب کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا مڑ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھو. جب لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے لگے، وہی خانہ کعبہ جس کا لوگ طواف کر رہے تھے، وہی خانہ کعبہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھکتا ہوا چلا جا رہا تھا، جھکتا ہوا چلا جا رہا تھا. کہنے والے نے کہہ دیا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا، ان پاؤں کی لگا
सुधाओं की लताफत पे लाखों सलाम। फलक पर चाँद तारों की वो दीवाली कहाँ होती, न आके रहमत आलम पे शादी कहाँ होती। कोई माने या ना माने पर तो मेरा अकीदा है, न होता गुंबदे खतरा पे हरियाली कहाँ होती, न होता गुंबदे खतरा पे हरियाली कहाँ होती। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का माहौल देखो, मक्के का माहौल देखो। कोई कह रहा है मेरी बकरियों का खून सूखा था, दूध से भर गया। कोई कह रहा है मेरी बाग के पेड़ पुष्ट के हरे हो गए। कोई कह रहा है मेरा बाग बीमार था, अच्छा हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खाने काबा हजरत आमिना के घर की तरफ छुटता चला जा रहा है। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाएं खुशियां मना रही हैं, हमें आसरा मिल गया। यतीम खुशियां मना रहे हैं, हमें सहारा मिल गया। अंधेरे खुशी मना रहे हैं, हमें उजाला मिल गया। मस्जिदें खुशी मना रही हैं, हमें मीनारा मिल गया। सारे के सारे लोग खुशी मना रहे हैं, सारे के सारे लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन रहमत का खजीना जो शेख आया, उतरकर फर्श पे तमाश का सीना आया। आबे ज़मज़म को पिया तुमने हाजियों, लेकिन आबे कौसर को लिए शाहे मदीना आया। आबे कौसर को लिए शाहे मदीना आया। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। जब हज़रत हलीमा सादिया आका को लेकर के अपने घर आई, अपने दौलत कदे पर आई, एक औरत आई, कहने लगी हलीमा सादिया मैं बहुत परेशान हूँ, न मुझे घर के अंदर चैन है, न बाहर चैन है, न रात को नींद आती है, न दिन को सुकून मिलता है। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा क्यों? कहा इसलिए मेरा बेटा बीमार है, बहुत बड़े बड़े तबीबों से हमने इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों से हमने इलाज कराया, उसे कोई फायदा नहीं मिला, उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा ऐसा करो, थोड़ा सा प्याले में पानी लेकर के आओ। वो औरत दौड़ती गई, प्याले में पानी लेकर के आती है। हज़रत हलीमा सादिया ने प्याले को हाथ में लिया, उसमें पानी था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना है। हज़रत हलीमा सादिया लेकर के अपने घर आई है। हज़रत हलीमा सादिया सरकार के पास लेकर जाती हैं। सरकार के उंगली मुबारक को उसी प्याले में डाल देती हैं। उसके बाद वो पानी औरत को देती हैं, कहा ले जा अपने बेटे को पिला देना, देखना तेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। उस औरत का बयान है कि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, बड़े बड़े तबीबों से इलाज कराया, मेरे बच्चे को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब मैं उस पानी को लेकर अपने घर जाती हूँ, जिस पानी में सरकार की उंगली लगी हुई थी, जब उस पानी को लेकर के गई तो अपने बच्चे को पिलाया। मेरे बच्चे का बयान है, मेरा बच्चा ये कह रहा था अम्मी जान हमें ऐसा लग रहा है जैसे कभी बीमारी नहीं हुई, हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमारी नहीं हुआ था। उस बच्चे का बयान है जब ये बात मुश्तहर हो गई, ये बात आम हो गई, जैसे अभी किसी मोहल्ले में किसी आदमी को शिफा मिल जाए तो वो दूसरे से कहता है, तीसरे से कहता है, तीसरा चौथे से कहता है। इसी तरीके से वो औरत दूसरी औरत से कहती है, तीसरी से कहती है। पूरे मक्के में ये बात जब मुश्तहर हो गई तो लोग अपने अपने बच्चों को लेकर आने लगे, लोग अपने अपने घर से अपने अपने बच्चों को लेकर आने लगे और कहते थे हलीमा सादिया जो बच्चा तू लेकर के आई है वो बड़ा मुबारक बच्चा है, जो बच्चा तू लेकर के आई है वो बड़ा बरकत वाला बच्चा है। ऐ हलीमा सादिया उस बच्चे का हाथ इसी पानी में डाल दो। हज़रत हलीमा सादिया सरकार का हाथ पानी में डालती और वो पानी दे देती। अगर बीमार को पिलाया जाता शिफा हो जाता, अगर लागर को पिलाया जाता तो तंदुरुस्त सेहतयाब हो जाता करता था। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया एक बार
لائن لگا کرتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ ایک گڈھے کو کھود دیا اور اس میں پانی بھر دیا اور اس میں سرکار کا پیر ڈالتی ہیں، اس کے بعد ڈال کر کے نکال لیا، کہا اے مکے کے لوگوں، اب جس کو پانی کی ضرورت ہو اسی گڈھے سے لے کر کے جائے جس میں سرکار کا پیر مبارک لگا ہوا تھا، اسی گڈھے سے لوگ پانی لے کر جایا کرتے تھے، بیمار کو پلایا کرتے تھے، بیمار شفا پا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن جب بھیجنے کا نمبر آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کے آخر میں بھیجا، سب کے آخر میں دنیا میں بھیجا۔ اب سوال اٹھتا ہے، پروردگار عالم اگر اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا تو پہلے بھیجتا، لیکن سب کے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ رب قدیر اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا کیا لیکن سب کے آخر میں بھیجا، اس لیے بات کو ہم سمیٹ کر کے تقریر کو ہم پوری سمیٹ کر کے تھوڑی ہی دیر میں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا کیا لیکن سب کے آخر میں کیوں بھیجا، سارے نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے جس طریقے سے ایک پھول ہو، ایک گلاب کا پھول ہو، مالی اسے باغ سے توڑ کر کے لائے، اپنے دکان کے سامنے رکھ کر کے بیٹھا ہو، کچھ دیر کے بعد ایک 4 چکے والا آدمی آیا، 4 چکے گاڑی سے کھڑا ہو گیا، گلاب کا پھول دیکھا، کانچ کو نیچے کیا، مالی کو آواز دیا، اے مالی یہ بتا یہ پھول کتنے کا ہے؟ مالی نے کہا یہ پھول 5 روپے کا ہے۔ مالی نے کہا یہ پھول 5 روپے کا ہے، 5 روپیہ نکالا، مالی کو دیا، وہ پھول لے لیا، لے کر کے گاڑی کے اندر رکھا، چند قدم چلا تھا، اس نے کہا یہ پھول تجھ پر میرا احسان ہے، تجھ پر میرا احسان ہے، اس لیے کہ تو ایک مالی کے دکان پہ رکھا تھا، تیرے اوپر گرد و غبار پڑ رہا تھا، تیرے اوپر گرم ہوائیں چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، گرد و غبار پڑ رہا تھا، ہم نے تجھے خریدا پیسہ دے کر کے اور 4 لاکھ گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشن میں رکھا ہے، تجھ پر میرا احسان ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا، اتنی ہی دیر میں زمین بول پڑی، اے شخص اس پھول پر تیرا احسان نہیں ہے، اس پھول پر میرا احسان ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے سینے پر اسے جنم دیا ہے، اپنے سینے پر اسے اگایا ہے۔ ابھی وہ زمین کہہ ہی رہی تھی، اتنی ہی دیر میں ہوا بول پڑی، اے زمین تیرا احسان نہیں بلکہ میرا احسان اس پر ہے، ہم نے ہوا دے کر کے اسے تر و تازہ رکھا تھا۔ ابھی وہ ہوا کہہ ہی رہی تھی، اتنی ہی دیر میں پانی کہا، اے ہوا اس پر میرا احسان ہے، کہا تیرا کیسے احسان ہے؟ کہا ہم نے پانی سے اسے سینچا ہے، سینچ کر کے بڑا کیا ہے اور اس میں کلی نکلی، اس میں پھول بنا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، اتنی ہی دیر میں آسمان نے کہا اس پر تیرا احسان نہیں، اس پر میرا احسان ہے، اس لیے میں نے اسے سینچا ہے، ابرے بارہ دیا ہے، اس لیے اس پر میرا احسان ہے۔
بتاؤ ایک چھوٹا سا پھول ہے، اس کے اوپر کتنے احسان ہے، کتنے احسانوں کے نیچے بیچارہ دبا ہوا ہے۔ آسمان کہہ رہا ہے میرا احسان ہے، زمین کہہ رہی ہے میرا احسان ہے، ہوا کہہ رہی ہے میرا احسان ہے، پانی کہہ رہی ہے میرا احسان ہے، وہ مالی کہہ رہا ہے میرا احسان ہے، گاڑی والا انسان کہہ رہا ہے میرا احسان ہے۔ ایک چھوٹا سا پھول اتنے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھول بعد میں آیا، یہ سب پہلے تھے۔ تو جو پہلے ہوتا ہے آنے والے پر اس کا احسان ہوا کرتا ہے۔ جیسے باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، تو باپ کا احسان بیٹے پر۔ تو اس طریقے سے پھول بعد میں آیا، زمین پہلے تھی، پھول بعد میں آیا، آسمان پہلے تھا، پھول بعد میں آیا، وہ مالی پہلے تھا، پھول بعد میں آیا، ایک گاڑی والا انسان پہلے تھا، پھول بعد میں آیا، ہوا پہلے تھی، پھول بعد میں آیا، یہ پانی پہلے تھا، یہ سب پہلے تھے۔ اس لیے آنے والے پر ان کا احسان ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا کر دیا، پہلے بنا دیا، تاکہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے، دنیا کا کوئی ملا یہ نہ کہہ سکے کہ آنے والے نبی پر میرا احسان ہے، آنے والے رسول پر میرا احسان ہے۔ اللہ نے اسے ختم کر دیا، اس لیے محبوب کے نور کو پہلے پیدا کیا، پہلے بنایا، نور کو پہلے بنا کر کے دنیا والوں کو سبق دے دیا، دنیا والوں کو درس دے دیا، اے دنیا والوں میرا محبوب سب سے پہلے بنایا گیا، اس لیے اب جتنے لوگ دنیا میں جائیں گے سب پر میرے محبوب کا احسان ہے، سب پر